ہمارے سامنے ہے، یہ بھٹو نے کیا تھا۔ مجھے ایک چیز بتا دو کہ عمران خان میں ان میں سے کون سا کام کیا ہے جو بھٹو نے کیا تھا؟ اب اس بھٹو سے لوگ نفرت کرتے تھے جب دنیا میں، پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی۔ بھٹو نے کیا پاکستان کو تباہ کیا؟ اس وقت تک دنیا کو پاکستان امداد دیتا تھا بھٹو کے آنے سے پہلے، یعنی کہ یاہیا اور بھٹو کے آنے سے پہلے جرمنی تک، جاپان تک کتنے لوگوں کو یہ مدد دیتے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے پرائیویٹائزیشن کے بجائے نیشنلائزیشن شروع کیا، یعنی ملک کا کباڑا کر دیا۔ 1200 یونٹ انڈسٹری کے بند ہو گئے بھٹو کی وجہ سے کہ اس نے قومی ملکیت میں لے لیا۔ جب آپ قومی ملکیت میں ایک چیز کو لیتے ہیں تو اس کو آپ تباہ کرتے ہیں۔ یہ بھٹو کے کارنامے تھے اس ملک کے ساتھ۔ آج جو اس حال پر آپ ہے، اس میں اس وقت بھی 50% حصہ جو ہے نا وہ بھٹو کا ہے۔ پھر بھٹو کے بعد اس کی جو لڑکی آئی تو اس کو اپنے شوہر نے سمجھایا اگر نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے پیسے بھی کمانے ہیں، تو وہ مکمل طور پر اس کی ہاں میں ہاں ملا کر وہ کرتے رہے۔ لیکن جب آخری بار وہ آئی تو اس کا یہ پروگرام تھا کہ میں آصف زرداری کو پاکستان میں رہنے نہیں دوں گی، وہ باہر رہے گا، میں حکومت کروں گی، صاف شفاف کروں گی۔ لیکن پہلے والا جو ہے نا دھبا جو اس پہ لگا تھا وہ غلط نہیں تھا، بے نظیر بھٹو پہ وہ صحیح لگا تھا۔ لیکن عمران خان پر آپ ایک پائی کا ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ 300 ملین پاؤنڈ اس نے جمائمہ کے ڈیورس کے وقت میں چھوڑ دیے کہ نہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں، یہ اس کا ہے۔ وہ جج سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی یہ کیسا انسان ہے۔ تو اب بھٹو خاندان کو یا بھٹو کو کمپیریزن عمران خان کے ساتھ کرنا، یہ بہت غلط چیز ہم کرتے ہیں، خواہ وہ طاقت کا ہو وہ سیاست کا ہو۔ ایک اور آخر لاسٹ ہے وہ لالا، ہم دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں جی، اور جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا ایئرپورٹوں پہ یا امیگریشن کے وقت، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ اچھا، لیکن میرا آخری سوال یہ ہے لالا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ نہیں، ہم آزاد تب ہوں گے جب آپ کا مقبول لیڈر، خواہ عمران خان ہو کوئی بھی ہو، لوگ اس کو منتخب کر کے لائے اور ان کی پالیسیاں چلے اور وہ آئین میں ترامیم کرے، تب ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم نہیں آزاد۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ بس یہی ہے۔ تھینک یو لالا، ویلکم۔ سوارتی بھائی آپ بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھینک یو لالا، تھینک یو، آپ نے بہت معلومات ہمیں دی ہے یار ہم آپ سے ہم آپ کے پورا ممبران سے ہمارا ایک درخواست ہے نا، جس طرح ہم دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں نا اور ہمارے ساتھ جس طرح ہوتا ہے نا ایئرپورٹوں پہ، تو خدا کی قسم یہ پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر شرم آ جاتا ہے۔ اور اگر اور جب عمران خان کے وقت میں آپ جیب میں دیکھ لیں کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے نا، سواتی وہ بھائی امیگریشن والے آپ کو لائن سے نکالتے ہیں کہ بھائی فالو می۔ ایک جی ایک بات، عمران خان کے وقت میں آپ کے پاسپورٹ کی حیثیت کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ بہت اچھا، A1، بس یہی سننا چاہتا تھا آپ سے۔ بہت اچھا، مطلب ہے کہ لوگ ہمیں انسان سمجھ رہے تھے، سواتی بھائی آپ عزت کون دے سی رہے کنٹری تھے۔ میں ہوتے ہیں؟ سواتی بھائی آپ تھوڑا کون سی بہت۔ کنٹری میں؟ جی میں تھائی لینڈ میں رہ رہا ہوں۔ تھائی لینڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو خان جی نے ہمیں میرا آنا جانا یہ جو ہمارے جو نزدیک آپ ایسے ممالک ہیں کریں نا، نا جیسے ملیشیا ہو گیا، فلیپین ہو گیا، سواتی بھائی، انڈونیشیا ہو گیا، سواتی رور ما تخپل نمبر په دې دغه کې راولې که تایلند ته در روان یم انشاءالله. زما رور په لندن کې دی جی، او زه تاسو له خپل نمبر راکوم دا واخلئ. لالا دا خو میں اور بی ایف ٹی بھائی دونوں آئیں گے. ډاخاني ویلو شوي ویلکم جی، ویلکم. راځئ بی ایف ٹی کو رہنے دو تاسو له پښتو راځئ نو تاسو په اردو کې ایک منٹ میری بھائی. اچھا وہ جو ہمارا ہے جہانگیرے والے وہ موجود ہے ابھی؟ جی ہاں شته. میں نام بھول گیا اس کے والد. بھائی خان کاکا خو حق رسیدل دی خو بھائی خان کاکا کے بیٹے تو موجود ہے اور نواز ہے نا؟ نه نسی شته او دغه زامن خو ما دواړه دنیا نه تللی جی.
تللی دي ما ته پته پاکستان ته چې هلته نه مرګونه وکړو بیا پاکستان ته راغلي وو، جهانګیري کې اوسېدل، نندرو کو مغلکو د هغه کلی دی. جی تاسو جو ته خواقف ہے وہ تو زبردست تاریخ ہے، وہ تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے نا ہمارے پاکستان کے لیے بھی، کہ یعنی آپ کو کوئی مسلمان عورت تائی لینڈ میں غلط جگہ پر، وہ جو غلط جگہ ہوتے وہاں پر نہیں نظر آتی. یہ بائی خان کا کمال تھا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بس دغه شانتي دی خو نه دلته کې د پښتنو خاصي کافي ځان له شهرت پیدا کړی و جی. بائی خان کو تو پوری دنیا جانتی ہے. او دلته کې خدایي او تاریخ دی کنه، دا خو زمونږ د کاکاګان موږ دلته کې د مشران ته کاکاګان ویو کنه. الحمدللہ جی ہماری دوسرے لوگ بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کی وجہ سے اردو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے تاریخ کا بہت ہی زبردست واقعہ ہے کہ ایک بائی خان، یہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کے ساتھ یعنی گڈریا تھا، اس کے بیڑ پالتا تھا. پھر یہ برما چلا گیا، برما سے پھر تائی لینڈ گیا، اور پھر کیا بنا، تائی لینڈ کا بیتاج بادشاہ بنا. اور مسلمانوں کی کتنی بڑی خدمت اس نے کی، اور 6000 تو اس کے پاس صرف پشتون لوگ تھے. اور آج بھی کسی تائی لینڈی سے پوچھو تو کہتے او مائی گاڈ، جب بائی خان کا نام لو تو مطلب ایسے لوگ پاکستان کے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. لیکن ہم پاکستان کو بہت نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کسی کام کا نہیں ہے. آپ ادھر چلے جائیے، کیا ہے یہ جہاں پر ارشد شریف قتل ہوا، شہید ہوا، کیا نام ہے یار اس کا، کینیا میں، وہاں پر پاکستانی دیکھ لے، ان کے ساتھ کینین ہزاروں میں. مطلب یہ قوم اس طرح نہیں ہے، لیکن بس اس کو مفلوج بنا دیا. جب سے شریف خاندان سیاست میں آیا، جب سے بھٹو خاندان سیاست میں آیا، تو ان کو زمین کے ساتھ لگا دیا گیا. انشاءاللہ اب بھی میرا یہی اللہ سے 100% میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کے ہاتھوں یہ ملک پھر اس سطح پہ چلا جائے گا. جی لالا آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ میں لندن میں، یو کے میں. لندن میں؟ لندن نہیں، یو کے، مطلب لندن تو سٹی ہے نا. ہاں ہمارا چھوٹا بھائی ہے امجد نام ہے اس کا، وہ ابھی مانچسٹر شفٹ ہو گیا، لیکن وہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ لندن میں ہے نا. اچھا 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 اچھا. امجد سواتی، شاید آپ کو، آپ کا نام کیا ہے؟ عنایت اللہ خان. عنایت اللہ خان، میں اسے پوچھوں گا اگر ہو سکتا وہ شاید آپ کا جان پہچان ہو، کیونکہ پٹھان تو جہاں بھی ہو، جس طرح ہم یہاں پہ تو ملیشیا کے بارڈر سے لے کر ہم آخری لاؤس بارڈر تک جتنے بھی پٹھان جہاں جہاں رہ رہے ہیں سب کا جان پہچان رکھتے ہیں. مجھے پتہ ہے بہت بڑا. تو یہ لوگ باہر میں اس طرح رہتے ہیں تو اپنے ملک میں اتفاق نہیں ہوتا نا، یہی مسئلہ ہے. لالا ادھر میں بات اس طرح ہے نا، ہمارے پٹھانوں نے پہلے جو ہمارے بزرگ ادھر آئے تھے نا، تو جہاں پر وہ گئے ہیں، جہاں آباد ہوئے ہیں نا، سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا تھا کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی تھی، اور مسجد کا نام رکھا تھا مسجد پاکستان. 73 ڈسٹرکٹ ہے تھائی لینڈ کے، 73. جس ڈسٹرکٹ میں آپ جاؤ گے تو آپ کو پاکستانی مسجد ملے گا، اور وہاں ایک ہی گھر ہوگا پاکستانی کا، اور ادھر مسجد پاکستان بھی ہوگا. آپ کا ناک دیکھ کے نا پوزه چې کله ستاسو وکتله چې ستاسو پوزه دنګه ده که نه، سیده به تاسو هغې مسجد ته وړي. ماشاء اللہ. دا زموږ پہچان دی دلته کې جی د پښتنو. تو یہ قوم اس طرح نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہ قوم آگے نکلے گی. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے انشاءاللہ وہ مقاصد حاصل ہوں گے. بس ہمیں جلدی کله چې عمران خان ہو که نه، اوس خو ملیشیا والا داسې دي که نه. سواتی بھائی ایک منٹ، سواتی بھائی پہلے لائیو خو چاته شیئر کی کنه چې نور وریان ورا شي کنه، خلکو ته شیئر کیے، دلان دی ایرو بٹن میں سب لوگ لائیو کو شیئر کریں پلیز. جتنے بھائی بہن بیٹھے نا تو آپ کے باقی لوگ بھی آپ کو نور وریان استاد سے خبری ہو رہی کنه. خورم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ صحیح شو جی. رول ستاسو نامه ده، تا خپله نامه ونه وایې، زما نامه ده شهزاده سواتی. دی نوم نشي خولی که نه، ده به تا ته بیا ووایه.
سوری 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 ٹھیک شو بیا بابا بی ایف ٹی. اچھا ایک کام کرو، آپ دیکھو، آپ تھائی لینڈ میں ہو نا، تھائی لینڈ تو بڑا زرخیز زمین ہے. میرا نام ہے بی ایف ٹی، بلین فروٹ ٹری. تو آج جو ہے نا آپ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے والدین کا یا اپنا خاندان کا، اپنا بھائی بہن کا یا اپنا نام کا یا عمران خان کے نام کا ایک پھل کا درخت لگا لو. سواتی بھائی ایک پھل کا درخت لگا لو، یا پاکستان میں یا انشاءاللہ تھائی لینڈ میں. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا، یہ میرا نام ہے بی ایف ٹی، تو بلین فروٹ ٹری. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پتنگ ہے اور ایک اثر. اچھا بی ایف ٹی بھائی مجھے اجازت دیجیے، تھوڑی دیر میں جاؤں گا، کیونکہ میں ابھی آپ کو پتہ ہے میرا ٹائم ہو گیا. تو جی وہ جی بالکل، مگر کل کے لیے یاد رکھنا لالا، کل لالا کے لیے تاسو کله انشاءاللہ، راځئ؟ کل کے لیے. انشاءاللہ زه داسې یو میاشت دوه کې به درځم د خیره. الله ته زه تاسو ته منظور. نمبر ستاسو په دغه ټیک ټاک باندې سینډ کوم که ستاسو واتس اپ مطلب شته؟ زما واتساپ شته، خو که اوس درته دې وخت کې وامه خو زه ولیکه. نه نه اوس مو وایي لالا، ما ویا و لایو باندې مو سرور وایي، واتساپ پر باندې تاسو نمبر پرایویټ کې فیسبوک شته دی؟ پرایویټ کې فیسبوک نوم وایه، زه به فیسبوک باندې به تاسو ته فیسبوک کې 2 منٹ واچوه که سواتی، نه، ایک عنایت منٹ الله. ایک منٹ ایک منٹ سواتی، ٹھیک شو ایک جی، منٹ ٹھیک سواتی بھائی، ٹھیک شو عنایت سواتی الله. بھائی بالکل آسان ہے. ایک زه منٹ به ایک په منٹ خپله سواتی سرچ بھائی، کوم جی. او سواتی لیکې بھائی ایک منٹ راولېږه، سر، نمبر دې کې هم ایک راولېږه. منٹ ایک ها منٹ ٹھیک شو جی، سواتی ٹھیک. بھائی اس ٹک ٹاک کو آپ فالو کرو اور ٹک ٹاک میں ان باکس کر دو. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ستا پښتو کا خپل نوم مړه څه دی؟ زما نوم شهزاده جی. شهزاده. انشاءالله زمونږ اکثر دوستان ټول شهزادګان دي. انشاءالله ولې نه جی. سواتیان خو زما دا اوس کور دی، ما سره 4 چاپېره مونږ سواتیان. نه جی موږ زه اصل دغه نه یم، د سوات نه یم، زه د بټګرام یم. بٹاگرام زبردست. او بٹاگرام میں اس کو جانتے ہیں، وہ جو کویت میں ہوتے تھے، وہ کرینو جی والے، ولې نه پیژنم. یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. څه نوم یې ده؟ مانا نوم یې شي زما ترز وعدال تکړه نو زما د هغه کوم کور والو زوی و، نو هغه بریګیډیر اشرف نوم بتا اورېدلی، جی دا د هغې زوی و. ښه زما د تره زوی دی. بریګیډیر اشرف صاحب د تره زوی. د هغه هلته کې دا ماګان دي، حسین دي. کویت کې ډېر غټ د کرینونو کاروبار و. کویت کې خو زمونږ یو کلیواله و چې د ګړو کاروبار به یې کوو. د هغه د یو ورور نوم وزیر و، بل ورور نوم یې دغه قاري به یې ورته وی، خو نوم یې عبدالله و. نه عبدالله نه یادوم. دا چې دي دا ډېر مشهور دي، بټګرام بټلو، موږ ورته بټل وو. بټلو دی، د بټلو زمونږ نه امباری لرې دی جي، په 16-17 کیلومتره لرې دی. او یو شی دی بټل او بټګرام. تاسو ملک د څه ځای جي؟ زه د صوابۍ زیده. او صوابه دا منګه لکه بټګرام مانسیرا دا او بټل او بټګرام زمونږ پکې رشتې دي، خیر دواړو کې، مانسیره کې هم شته. منګه سواتیان ځکه چې منګه زاړه سواتیان یو جي. منګه زه پوه شم تا بل هغه سوات، زه پوه یم ته چې څه وایې که نه، ته هغه دغه ایریا باندې کوم کې امیر مقام دي یا دا خلک هم دي که نه. نه زمونږ مشران ډېر مخکې نه، دا خو هغه اعظم سواتی او دا چې دي. او دغه سواتیان لږه په مخه ته راغلي. اچھا سوری کرتا ہوں میں، تھوڑا ان کو مشکل لگے گا، ہم نے پشتو میں باتیں کی ہے تو ثناء اللہ بھائی اور عمران بھائی، سوری فار دیٹ. تو خواہ شہزادہ اور خرم بھائی میں ابھی جاتا ہوں. آپ لوگ اللہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ ہماری پاکستانی زبان بول رہے ہو، اس میں کیا چیز ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ زیادہ کبھی کھل کے بات کریں. نہیں ہوتا ہے لالا، نا وہ جب ہمارے آدمی بھائی ہیں، وہ سمجھتا بھی نہ ہمارے ہو تو بھائی ہیں. تھوڑا کوفت ہوتا ہے نا. میرے سامنے تو پنجابی بولو، سندھی بولو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لالا جی میری بات سنو، پہلے نمبر پہ تو ماشاءاللہ آپ ہم سے بڑے ہو اور سینئر بھی ہو، تو آپ ایسی بات کر کے ہمیں شرمندہ نہیں کیا کرو. نہیں آپ بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہمارے. لیکن زبانوں میں دیکھیں، زبانیں جتنی بھی سیکھ سکتے ہو تو اچھی بات ہے،
میں عربی 4 قسم کی مجھے آتی ہے، پنجابی، خواہ وہ جنوبی پنجاب کی ہو، وہ سرائی کی ہو، پنجابی ہو، ہند کو ہو، وہ مجھے آتی ہے، سندھی بھی آتی ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوری، اس میں سوری والی بات نہیں ہے لالا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تب دوسرا تمہارا خیال رکھے گا۔ بالکل چھوٹے کو بھی عزت دو گے تو تب بڑے کو عزت ملتا ہے نا۔ بالکل۔ باقی بی ایف ٹی بھائی ہمارے یہ تو وہ اس قسم کے آدمی ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاصیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ لالا تو کیا آج عمران کے کال پر لوگ نکلیں گے پورا پاکستان میں؟ انشاءاللہ پورا پاکستان تو نکلا تو پھر تو باقی کیا رہ جائے گا، لیکن اچھے لوگ نکلیں گے، زیادہ لوگ نکلیں گے، اور اصل میں یہ لوگ بس اندھے ہو صرف گئے یہ نا دیکھو لالا، کہ پنجاب سے لوگ نکل آئے تو بس مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ لوگ زمینی حقائق کو بھول گئے نا، کہ پتہ نہیں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، اس کا ذہن ٹھیک میں ہو کیا جائیں چل گے، رہا ہے۔ دعا کرو ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ خیر کرے گا، یہ ملک بہت آگے نکلنے والا ہے عمران خان کی قیادت میں۔ آپ عمران خان کو کتنا دور رکھیں گے اقتدار سے، کب تک رکھیں گے؟ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ خیر ہوگا۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی۔ جی ثناء اللہ بھائی، آپ یا عمران بھائی کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ شروع ہو جائے، میں تو جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، تو اللہ آپ سب جی کو خوش انشاءاللہ رکھے۔ اللہ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جی اللہ بالکل، نے کیوں کہا۔ نہیں جی، اللہ حافظ۔ اللہ کے حوالے سب۔ جی سواتی بھائی وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم جی لالا۔ لالا پھر یاد رکھنا 1:30 انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ 1:30 یو کے ٹائم کے اور 6:30 پاکستان ٹائم پہ یہاں پر جلسہ ہوگا، اسی موڈ پہ لائیو جلسہ ہوگا پاکستان سے، تو لوگ آئیں گے، پاکستان سے بھی ہوں گے، یو کے سے بھی ہوں گے، تو اس میں آپ پاکستانی لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے اور یہاں سے یو کے والوں سے بھی، یو کے کی ٹیم ہوگی، اور پاکستان سے میرے خیال سے اس میں ہوں گے آپ کے ایک میجر صاحب ہے اٹک کا، ان کا وہ ہے حلقہ ہے، اور ایک ہوں گے آپ کے زلفی بخاری، اور باقی بھی لوگ ہوں گے، مجھے پوری لسٹ میرے پاس نہیں ہے، مگر انشاءاللہ آپ آئے تو اس میں آپ حصہ لیں ضرور۔ جی عمران بھائی ویلکم آپ کو۔ جی تھینک یو السلام علیکم پہلے سارے بھائیوں کو۔ جی جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن میں جتواتا کون ہے، عوام یا اسٹیبلشمنٹ؟ پہلے آج تک 75 سالوں تک تو اسٹیبلشمنٹ تھی، اب کی بار عوام ہوگی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیا مطلب؟ کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی؟ آپ خود بتائیں نا، اس سے پہلے آپ کو اتنا شعور تھا؟ شعور تو دیکھیں نا، ہمارے اگر بڑوں پہ جائیں تو انہیں بھی بڑوں شعور کو تھا۔ آپ چھوڑ دیں، نہیں بڑوں کو چھوڑ دیں، دیکھو موبائل، دیکھو آج سے 10 سال پہلے کون سا موبائل تھا اور اب دیکھ لو، بٹن والے موبائل تھے، اب دیکھو بغیر بٹن کے موبائل، بٹن والا موبائل آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ زمانہ بدل گیا ہے، اگر کوئی آنکھیں کھولتا ہے یا آنکھیں بند کرتا ہے، شتر مرغ ہوتے ہیں نا، وہ آنکھیں ریت میں گھسا دیتا ہے، یا کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو وقت بدل گیا ہے۔ کیوں ثوابی بھائی؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح بھائی نے پوچھا کہ لاسٹ میں پھر بھی وہی جتواتا ہے نا، جس طرح وہ سیالکوٹ کا 2018 میں ہوا تھا، ڈار صاحب جیت رہے تھے اور پھر اچانک جو ہے وہ کھوتا جو ہے وہ جیت گیا۔ اب یہی تو بات ہے، اب اگر کوئی بھی پارٹی ہے، اگر ان کا کینڈیڈیٹ نہ جیتے تو وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب 18 میں عمران خان جیت گیا، اس کا مطلب ہے عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چڑھ کے آیا تھا۔
اس دفعہ نہیں اگر نہیں نواز نہیں، شریف اس آ طرح رہا بات ہے تو نہیں ہے اس نا. دفعہ نواز شریف وہ صرف جو علی شاہ عمران کے سر خان پہ چڑھ اپنے کے آئے گا. جلسوں میں کہہ رہا تھا نا، جی بھائی معذرت کے ساتھ، عمران خان جو اپنے جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ 35 پانچر جو ہے وہ نکال لے، قوم کے سامنے لائے. وہ 35 سیٹیں عمران خان نے جیت لیے تھے، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ چینج کیا تھا نا. تو ابھی بھی وہی اندیشہ ہے. نہیں نہیں، یہ تو اب یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر تو جیتیں تو ٹھیک ہے، عوام نے جتوایا. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے لاہور میں، ٹھیک ہے. اب ہاں ہاں لاہور میں الیکشن ہوئے، سارا دن پی ٹی آئی کہتی رہی. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نہ میں پی ٹی آئی کا نہ نون لیگ کا ہوں. ہاں مجھے نفرت ہے پی ٹی آئی سے، یہ اور بات ہے. کیونکہ میں نے ایک ٹائم پہ اندھا سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو. اچھا اچھا، اب اس کو کیا کہتے ہیں، سارا ٹائم پی ٹی آئی کہتی رہی کہ دھاندلی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ 2 نمبری لگ رہی ہے. ان پہ جب رزلٹ آیا تو 20 میں سے 17 یا 18 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی. تو دھاندلی مطلب پی ٹی آئی نے کی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن کوئی جیت جاتا ہے کوئی پارٹی، وہ کہتی ہے کہ عوام نے جتوایا. جو ہار اچھا ایک جاتی ہے، کوشچن ہے عمران بھائی ایک کوشچن آپ سے جی ہے، جی ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے سم ہاؤ، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی بات مان لیتی ہیں، ٹھیک ہے، مفروضہ ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. جب الیکشن ہوتے ہیں، بائی الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں اس میں زور کس کا ہوتا ہے؟ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے یا جو پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی؟ ایک کوشچن ہے. جو حکومت میں نہیں ہوتی. نہیں میرا شاید آپ کوشچن نہیں سمجھے. میں سمجھ گیا، جس نے لاسٹ حکومت کی ہوتی ہے اس کا زور نہیں ہوتا کبھی بھی. نہیں میں دوسرا کوشچن کر رہا ہوں. صوبہ اگر آپ کے سینٹر میں جس کی حکومت ہوتی ہے، اور اگر صوبائی الیکشن ہوتے ہیں یا بائی الیکشن ہوتے ہیں، تو بائی الیکشن حکومت جس کی حکومت وقت جیتی ہے یا جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے وہ جیتی ہے بائی الیکشن؟ حکومت وقت. اچھا ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. جب 20 بائی الیکشن ہوئے، اس میں سے تقریباً 17 پی ٹی آئی نے کیسے جیتے، جبکہ حکومت بھی نون کی تھی، سب کچھ نون کے پاس تھا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں کوشچن آپ سے کر رہا ہوں، ہمیں، نہیں کوشچن آپ سے کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا پہلے، آپ نے دیکھو پہلے آپ یا غلط بولا یا دوسرا، پہلے آپ نے بولا کہ بھئی جو میں تو سینٹر میں کہتا جو ہوں عوام حکومت. جتواتی ہے. میرا اچھا تو ایک منٹ سمپل بات ہے، پہلے عوام اچھا جتواتی ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کا ایک کہیں نہ میں کہیں ایک رول ہوتا ہے. بھائی ایک منٹ دونوں کو کنفیوز نہ کرو، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہا ہوں. پہلا کوشچن تھا آپ سے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے جب بائی الیکشن ہوتے ہیں وہ کون جیتا ہے؟ آپ کا آنسر تھا حکومت وقت جیتی ہے، ایسے ہی ہے؟ بالکل. اچھا جب حکومت وقت جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی سینٹر میں، ہوں، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، جو بائی الیکشن ہوئے تھے میرے خیال سے کوئی 20 بائی الیکشن تھے، ان میں سے بالکل 17 یا 18 پی ٹی آئی جیت گئی تھی. تو وہ بالکل. کیسے جیتی تھی؟ یہی آپ تو کی میں کہہ تھیوری ہے رہا نا ہوں کہ آپ نہیں میں آپ سن کو. لینا، آپ کی تھیوری جی، تھی حکومت جتواتی ہے، تو حکومت نے اپنے آپ کو ہرایا کیوں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. مے بی یہ لانگ ٹرم نہیں گیم ہو سکتی ہے کہ چلو ابھی ہٹوا دیتے ہیں، خیر ہے، مین الیکشن تو ہم نے لے کے جانے ہیں. آپ سمجھے نہیں میرے بھائی. میں ابھی آپ یہاں ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہو نا، اگر نیچے سے 2 بندے کی ریکویسٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی سیٹ دے، آپ اپنی سیٹ دو گے اس کو؟ آف کورس اگزامپل میں نہیں، سوال پوچھا. تو انٹل جب آپ اللہ ٹک صاحب ٹاک، مجھے کک آؤٹ ایک کر دیں. میری بات تو سنو نا، ایک میں اگر ٹک ٹاک کی آپ سیٹ نہیں دے رہے تو صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی سیٹ کوئی کیوں چھوڑے گا؟ بالکل. آپ سمجھ گئے ہو؟ ایک دن کے میں لیے بھی کوئی قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں چھوڑتا. آپ ٹک ٹاک کی خالی سیٹ نہیں چھوڑتے جس کے کوئی پیسے ہی نہیں ہے، ہوں تو وہ قومی اسمبلی کی سیٹ کوئی کیوں چھوڑے گا؟ میں آپ کی بات تو سمجھ گیا ہوں. آپ نے اپنی بات کو نیگیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک سائڈ پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت وقت نے زور لگایا، بہت زور لگایا، اور کرپشن بھی کی، ٹھیک ہو گیا، جو بھی آپ الیکشن کرپشن کہتے ہیں. مگر عوام کا نمبر اتنا نکلا کہ وہ پرسنٹیج، وہ کرپشن کاؤنٹ ہی نہیں ہوئی. ہر حلقے میں
ہر حلقے میں تقریباً 500 سے 1000 ایکسٹرا ووٹ ہوتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن پہ. ٹھیک ہو گیا. ٹوٹل ایک حلقے میں تقریباً 3 سے 7,000 تک فیک ووٹ ہوتے ہیں. انسان مر جاتے ہیں, کوئی موو ہو جاتا ہے, کسی کی شادی ہو جاتی ہے, جیسے وہ ایک بھائی تھائی لینڈ چلے گئے ہیں, آپ کسی اور کنٹری میں ہیں, جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے ووٹ تو ہوتے ہیں نا, آپ چلے گئے مگر ووٹ آپ کا ہے. تو ہر حلقے میں اس طرح 3,000 سے 7,000 تک ووٹ ہوتے ہیں, جس کو جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا حکومت وقت اس کو استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ 7,000 اگزامپل انہوں نے یوز کر لیے, اور عوام نکلتی ہے صرف 25%. 100 میں سے صرف 25 لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر عوام 50% نکلتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ 7,000 کا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ ہوں لیکن آپ میری یہ بات نہیں سمجھے نا. آپ میری آپ وہ سمجھانے پوائنٹ کی کرنے کا کوشش کریں. مقصد میری وہ پوائنٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ سارا دن ایک پارٹی کہتی رہی کہ دھاندلی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ پہ جب وہ جیتے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ عوام کا فیصلہ تھا, یہ دھاندلی نہیں تھی. جبکہ وہاں پر نہیں, جس طرح کی ویڈیوز کون آ سے رہی تھیں, الیکشن کی بات کریں؟ بائی الیکشن؟ آپ بائی بائی الیکشن کی الیکشن بات کریں یا جنرل الیکشن بائی کی؟ الیکشن جی, بائی الیکشن بائی لاہور کے. الیکشن میں اچھا, بائی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. اور دھاندلی اس کون میں کرتا ہے؟ آپ کی دھاندلی بات نہیں سنا. اپوزیشن کا. رو رہا سڑے خپا دے جان سر بانی نے پوئی گی. دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے عمران بھائی, حکومت وقت جو ہوتی ہے نا وہ دھاندلی کرتی ہے. حکومت وقت کبھی اپنے آپ کو ہراتی نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ یہ ٹک ٹاک بالکل. کا خالی ڈبہ کسی کو نہیں دے رہے, تو حکومت وقت کیوں اپنی سیٹ کسی کو دے گی؟ بالکل کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھے. آپ میری یار بات جی نہیں آپ سمجھانے کی سمجھے. سمجھیں. کوشش کروں نا میں میرے یہ بھائی, کہہ رہا ہوں آپ سمجھاؤ. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے تو تب وہ کہتی ہے عوامی فیصلہ تھا. عمران بھائی 3 بار آپ یہ لیکن بات کر چکے ہو, اب ذرا ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں نا کہ کون سے حل کی بات کر رہے ہیں یا کون سے صوبے کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. میں اس کو آپ تھوڑا ایک ہی بات بات کر 3 دوں. بار کر رہے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں اس تھوڑا جی بات جی کر دوں بالکل بالکل, آپ آپ بات لوگوں کرو. کے بیچ میں. جی جی بھائی باتی بھائی. بات یہ ہے نا, جی جی آپ بالکل, نے کہا کہ آپ سنبھالو, جو بات کرو. جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ والوں نے ہرایا. آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا, جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں, جس طرح منڈی لگی تھی اور 25 کروڑ لے کے اس میں آپ کے پتہ نہیں کتنے ہمارے جو پی ٹی آئی کے وزیر اور مشیر بھی تھے. تو بھائی اگر ایسے لوگ ہو نا تو آپ کے لیے ہارنا جو ہے نا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات سمجھ گئے نا. ایسے تو جیسے سر میری مولانا امیر بھی دیگر سے ایک بات کرتا تھا کہ یہ جو سبز پتے ہیں نا, یہ کسی کو بھی دیکھا تو پیچھے آپ کی بکری کی طرح دوڑے گا, بے کرے گا. ایسے ہی اسی ہے. طرح ہمارے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں نا, وہ اسی طرح کے لوگ ہیں. سمجھ سر گئے آپ بات کو؟ 18 میں بھی تو یہی ہوا تھا نا. 18 میں بھی تو 18 جہاز میں چلا یہ تھا. نہیں, 18 میں جو لوگ تھے نا, جو سیٹ جن لوگوں کو دیا تھا, وہ لوگ ابھی بھی قائم ہیں اپنے بات پر اور ابھی بھی ڈٹے ہیں بلا کوئی مطلب ہے کہ لالچ کے. اور لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا بھی. یہ مطلب ہے کہ سبز باغ اس کو بہت دیکھا ہے, لیکن جو لوگ ڈٹے ہیں, جس میں ایمان ہے نا, وہ ابھی بھی ڈٹے ہیں. میرے بھائی آپ سمجھ گئے میرے بات کو, کہ آپ کو اور بھی آگے مزید سمجھائیں. آپ کو مثالیں بھی دیتے ہیں. اعظم سواد کے ساتھ کیا ہوا, علی محمد خان صاحب جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. پھر یہ جو ہمارے لیڈیز ہے, جو خاتون ہیں, سنم جاوید ہو گیا, نہیں, راشد سنم یاسمین ہو جاوید کی تو گیا. بات نہ کرے نا, وہ تو پارٹی کی کبھی ممبر بھائی تھی ہی نہیں. یہی لوگ ہیں نا. آپ راجہ ریاض کی بات پھر کیوں کرتے ہیں؟ راجہ ریاض کی تو میں نے بات ہی نہیں کی نا. اور تو وہی راجہ بات ہے نا, ریاض تو جو کسی پارٹی لوگ کا سبز ممبر پتے نہیں ہے. دیکھ کے بے کرے گا تو بات تو وہی ہوگا نا. سنم ضمیر ریاض اپنا ہوتا ہے بھائی. ضمیر جن لوگوں کے ضمیر ہے, مردے نہیں ہے.
وہ لوگ کبھی بھی سودا نہیں کرتا ہے، خواہ جتنے بھی ہو. ان لوگوں کو ایک ایک کو 25-25 کروڑ دیا، وہ اپنا ضمیر بیچ دیا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 18 میں بھی تو یہی ہوا تھا جب جہاز چلا تھا. 18 میں جہاز، میری بات سنو بھائی، جہاز تو ان لوگوں کا چلا تھا نا. جو لوگ پھر بھاگ گئے تھے، جن لوگوں نے پیسے دیے اور بھاگ سواتی گئے. بھائی یہ چھوڑو، دا یہ دا بغض سړی له عمران کار نه دی میں رک جانه دا خود د ہی کار گرا نه دی ہوا ہے، ہم اس کو د کیا ده گرائیں گے، چھوڑو. پروفائل کې وګوره، پروفائل کې وګوره، دا بیکاره کسو. نه جی ولې یو سړی مطمئنه کول خو پکار دي که نه. اوس د یو سړي ذهن دا یو د خبره ناخلي که نه، نو هغه له خو دا د ذهن مطمئنه خبره که تم نه. نه جا دا کے خان پسې کنزل کړي دي، د پروفایل ته لاړ چې خان پسې کنزل کړي دي، کچر کسو. ښه دا ډم شاخیل دی څوک. نه موږ سره بل آی ډي کې ناست یو، ګورو د خلکو پروفایل هم ګورو که نه. خان ته کنزل کوي نو بیا یې خو چک پیدا لګوله دی. نه خیر دی، لږ سړی لږ دی لږ دغه کو کنه چې خبرې مبرې کوي، خیر دی. بیا چې ته خبره پوهېدو نه بیا مې لړه کو. عمران بھائی ویلکم، عمران خان ویلکم. عمران بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. عمران بھائی السلام علیکم. سواتی رور لاندې دا کومنټ هم وایه، دغلته چې ما وکتو نو لاندې ورته چا ویلي چې ته د کمپنۍ والا کسې، ځکه مې وکتو. خلک ډېر څه لیکي. نه خو دونم دی دا خبره واره، دا خبره به اګنور کړئ. دا کمنټ سے تو ګوره کنه دې کې ډېر قسمه خلک راځي موږ سره. نه کومنټ نه، هغه اکاونټ ته لاړم، هلته مې وکته، هلته خپل ویډیوګان نه دي ډیلیټ کړي، هغه هلته عمران خان پورې کنزل کړي دي ویډیوګانو کې خپل. ها تاسو پروفایل هم چک کوئ، لکه پروفایل ته تلل خو دومره زر بیا نه کېږي. ولې چې چا سره خبرو کې مصروفه شي، بیا خو پروفایل ته زه خو یوازې ناست یم، که تاسو سره به ملګري. تاسو پروفایل چک کوئ که نه؟ ما اوس هارون رشید صاحب یو دغه مې وکته که نه، خبر که نه. دی بله ژبه کې خبره کوي، دا نور خلک به موږ سره خبرې کوي بله ژبه کې درځي دله. میں نے وہ ہارون رشید کے ایک ویلاگ سنا نا، وہ جو ڈال رہے ہیں نا یوٹیوب پر. جی ثناء اللہ بھائی آپ کیسے ہیں، کیسا آپ کا دن گزرا؟ جی السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی کیا حال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. جی اچھا دن گزرا ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. بی ایف آپ ٹی کا بھائی کیا سوچ ہے کہ آپ کی کیا سوچ ہے کہ کل مطلب آج لوگ نکلیں گے انشاءاللہ؟ بی ایف ٹی بھائی ہماری سوچ یہی ہے انشاءاللہ تعالی عوام جو ہے نا اچھا جو ہے نا رزلٹ دے گی انشاءاللہ تعالی آج، ٹھیک ہے. اور جو خوف کے بت ہیں نا آج انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، بچے کچے جو ہیں. تو باقی میں بی ایف ٹی بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، پلیز اگر میرا اس سے میں کوئی بولنے میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. دیکھو جب اس نے بولا نا کہ میں پی ٹی آئی سے نفرت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس کے بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسے بندوں کے ساتھ بحث کرنا، فضول میں اپنا ٹائم ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ان کو بولو ٹھیک ہے یار آپ نفرت کرتے ہو تو پھر میرا بھائی ادھر کیا لینے آئے، جاؤ اپنا انجوائے کرو جا کے جدھر کرنا ہے. مطلب کہ ایسے بندوں کے ساتھ اپنی مغز ماری یا اپنا ٹائم ضائع کر کے نا میرے خیال سے وہ بہتر نہیں ہے.
ایسے بندوں کو آپ کی بات آپ جی کی بات جی ٹھیک ایگزیکٹ بھی ہے، اور ٹھیک بھی ہے مگر ایک حد تک. دیکھو جب آپ اگلے کو پتہ نہیں چلے گا نا کہ وہ نفرت کیوں کرتا ہے تو اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے. ہر چیز ہم فکس بھی نہیں کر سکتے، مگر پتہ تو چلے نا کہ کیوں ہے. شاید اس کو پی ٹی آئی سے نفرت ہو بیکاز بی ایف ٹی نے اس کو کچھ بولا ہو، یا کسی براڈ پہ کسی نے اس کو گالی والی دی ہو، یا وہ پاکستان میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو. تو ہمیں پتہ تو کرنا چاہیے نا. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا موقع دیا، مگر جب اس کی پروفائل پہ جا کے دیکھا تو اس نے اپنے ہمارے مرشد کو گالیاں والیاں دی ہوئی تھی. وہ بھائی سے میں یہی بات کر رہا تھا. تو جب میں سر نے اس کو بولا نا کہ آپ سواتی بھائی سے بات کرو، تو ہم جا کے پروفائل بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بھائی تو میرا پروفائل میں بات دیکھا سنیں نا، وہ ادھر ہمارے ساتھ ایک پٹواری رہتا ہے نا، اس نے یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے نا، وہ گیا اور اپنا سٹینڈ لگایا اسلام آباد میں ہاسپٹل میں، اور اس پہ کافی خاصا اچھا خرچہ آتا ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ تو ہمارے لیڈر کو گالیاں دے رہے ہو، پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتا ہے کہ آپ گئے اور سٹینڈ لگایا، اور وہ بھی فری میں، اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے. وہ بولتے اپنے جیب سے تو پیسہ نہیں دیے. تو میں نے اس کو بولا یہی بات تو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جو نواز شریف نے آپ کو موٹر وے بنا کے دیے، وہ پیسے اس نے جیب سے لگائے تھے. تو بعض لوگ ہوتے ہی اسی طرح ہے، وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں نہیں ہوتے ہیں. اور لوگوں کو مطمئن کرنا بھائی بہت مشکل بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ لوگوں کو مطمئن کریں گے تو آپ اس سے بحث بھی کریں گے، مباحثہ بھی کریں گے، وہ تب وہ جا کر مطمئن ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے، آپ کا یہ بندہ کچھ بی ٹھیک بھی کر رہا ہے. جی جی ایسے ہی ہے. بی ایف ٹی بھائی دیکھیں، جو ادھر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا، میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں، چلو فرسٹ ٹائم بتا دیتا ہوں. کوئی بھی بندہ ادھر آتا ہے نا آپ کے اوپر کال پہ، تو میں سب سے پہلے اس کے بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے، پہلے میں اس کی ڈی پی پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر کے دیکھتا ہوں یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، یہ کون سا سسٹم کا بندہ ہے، سمجھے ہو. ہماری ہر طرف نظر ہوتی ہے، خالی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ادھر آئے ہیں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھے ہیں باتیں سنی بس گئے، نہیں، ہمارا ہر طرف دھیان ہوتا ہے. بس ہمیں بتانا اچھا نہیں لگتا ہے. جی سر. نہیں بالکل. یہ میں یہاں پر ہمارے جو آتے ہیں، جو ہمارے دیکھا ہوگا ابھی صبح کا ٹائم ہوگا تو گلف سے بھائی آئیں گے. ایک مانی بھائی ہوتے ہیں، ایک مانی جٹ ہوتا ہے، مانی عباسی، جی یا مجھے لیبر بھائی ہوتا ہے، یا مزمل بھائی. تو وہ براڈ کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں. ہم تو سو جاتے ہیں، پھر وہ آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ گلف کی پھر ہو جاتی ہے براڈ. جی جی تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کو بھی آپ اٹھاتے ہو تو پہلے آپ نے ان کی 3 ویڈیو دیکھنی ہے. ساری تو نہیں دے سکتے، 3 ویڈیو تو اسے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ کس طبیعت کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا، ساری ویڈیو تو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. مگر یار آج کل کے جب دا لالا خبره بیٹھے ہوتے ہیں پښتو نا، کې لالا کومه کے پاس ماشاء اللہ ایسے نالج ہے نا. زه خو جی جی دا خبره پښتو کې کومه، زه خو جی ویډیوګان ډېر نه شیر کوم، ولې په خپلې یېرېږم. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں ثناء اللہ بھائی، ہم 3 ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ لالا یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، اس لیے ہم نے دیکھا نہیں. کیوں لالا جو ہوتے ہیں نا، لالا کے ماشاءاللہ اتنا نالج ہے نا، وہ ہر قسم ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. وہ آرمی کی آپ جی بات جی کرتے ہو، آپ ججوں کی بات کرتے ہو، آپ نون کی کرتے ہو، جیم کی کرتے ہو، اے این پی کی کرتے ہو، فضل الرحمان کی کرتے ہو، آپ کیا کہتے ہیں آپ کا ایم کیو ایم کی کرتے ہو، کسی پارٹی کی بات کرتے ہو. لالا کا نالج ماشاءاللہ زبردست ہے. تو اس جی لیے جی جب ہوتے ہیں ہاؤس فل ہوتا ہے تو ہم موقع دے دیتے ہیں. تو وہ لالا جب چلے گئے تو پھر میں نے جا کے اس کی ڈی پی دیکھی، پروفائل دیکھی، تو وہاں پر اس نے خان کے بارے میں اچھی اوبیسی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. جی تو جی ہم کوشش پھر بھی کرتے، دیکھو وہ بھی مسلمان ہے نمبر 1. جتنے بھی یہ پٹواری ہیں نا، پہلے وہ مسلمان ہے، پھر وہ پاکستانی ہے، اس کے بعد وہ پٹواری ہیں. تو لالا ہم ان ہمیں کا ان سے موقع کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں، دیکھیں لالا، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ شاید اگر ہم ان کو تو سیاسی مسلمان بنا دیں، ہم ان کو اگر مرشد کی طرف لے آتے ہیں تو اس میں برائی تو نہیں ہے نا. لالا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. میری بات سنو، دیکھو آپ جن بندوں سے توقع رکھ رہے ہو نا، ان کے ایک سائڈ پہ رکھ دو. دیکھو
عمران خان کا قصور بس یہی تھا نا کہ اس نے ملک پاکستان کے لیے اچھا سوچا اور اچھا کرنے کی کوشش کی آگے بھی، اور انہوں نے جو کیا یہ ایک عذاب کی شکل میں عمران خان ان کو ملا۔ کیوں؟ اب دیکھ لو، جب خان صاحب کی حکومت تھی، یعنی کہ جس دن سادی سمپل بات کرتا ہوں، جب انہوں نے 2 نمبر طریقے سے، کرمنل طریقے سے ڈالروں کے عوض اپنا سب کچھ بیچ کے، ٹھیک ہے، ایک بندہ تو ویسے ننگا ہوتا ہے کہ کپڑے کے اندر ننگا ہو کے ان لوگوں نے سب کچھ کیا، اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک ہر چیز آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بغض عمران کے اندر انہوں نے ملک پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ خان صاحب کا کیا قصور ہے کہ خان صاحب ان کے سامنے جھکے نہیں؟ خان صاحب نے ان کی بیعت نہیں کی، خان صاحب نے ان وقت کے فرعونوں کے سامنے، زمینی خداؤں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ خان صاحب نے غریب کے لیے اور امیر کے لیے ایک قانون کرنے کی کوشش کی اور انہیں یہ پسند نہ تھا۔ کیا خان صاحب کا یہ قصور تھا؟ تو میرا بھائی یہ باتیں بہت ہے، باتیں کریں گے تو زندگی ختم ہوگی، باتیں نہیں ختم ہوں گی، لیکن خان صرف ڈٹا ہے اس چیز کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں انصاف کرو، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی خان صاحب کو یہ سزا دے رہے ہیں کہ خان صاحب کا کسی طریقے سے نعوذ باللہ استغفر اللہ حوصلہ ٹوٹ جائے اور خان صاحب کہیں کہ یار جن کی آزادی کے لیے میں لڑ رہا ہوں یہ تو آزادی چاہتے نہیں ہیں تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا خان کا دل بہت بڑا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پاک نے اس سے بہت کام لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کہنے کا مقصد یہ ہے، بات اپنی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلم کے بادل ہمیشہ کے لیے مٹ چکے ہیں اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کا نام و نشان بھی مٹتا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب آئیں گے، سب معاملات، ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن ہماری پہلی اور آخری خواہش جو ہوگی وہ خان صاحب سے چاہے کسی بھی طریقے سے ہم پہنچائیں، چاہے سوشل میڈیا کے طریقے سے، چاہے آپ بھائیوں کے طریقے سے، ہم خان صاحب سے پہلی فرسٹ آف آل ایک ہی ریکویسٹ کریں گے، ساتھ ظلم کیا ان کو سر عام لٹکایا جائے۔ اور ابھی آپ اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں اپنی، جو قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی 4 دیواری کو پامال کیا گیا ان کو سر عام سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو جنرل باجوہ نے ہمارے ملک اور قوم کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، ہمارا سر شرم سے جھکایا اس نے، ٹھیک ہے، اس کو پاکستان میں لایا جائے اور اس کا کورٹ مارشل ہو، جو ان کے ساتھ انوالو ہیں ان کو سر عام پھانسیاں پہ لٹکایا جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ میری پاک دھرتی کے اوپر کوئی گندا کیڑا دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ ہم خان سے یہ انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب سے یہ بات ضرور کریں گے، چاہے کسی بھی طریقے سے ان تک یہ بات پہنچے گی، ٹھیک ہے جی۔ لالا اوور ٹو یو۔ جی 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 یاره زه دې که خبره کولی شم دا سپیرې ملک ته راویستې دی یاره باران نه کېږي، دعا کوئ چې الله دې رحمت باران وکړي. دا سپیره د بارډر نه واړ یا په انډیا ته دي کې یا د بل څه ځای ته کې چې الله پاک د نور مخلوق باندې د رحمت باران وکړي. چلتا تھائی لینڈ کی باران نکیږي. تاسو زما خبره وانه اورېده، ملک کې دا 3 میاشته ټول فصلونه تباه شته یاره. اس پیره چې کله نه قدم پاکستان ته ایښی دی باران بند شوی دی. اچھا ثناء اللہ بھائی، یہ سواتی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب سے نواز شریف پاکستان میں آئے بارشیں بند ہو گئی ہیں، کہہ رہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. سواتی بھائی ایسے ہی ہے نا؟ جی جی یہی ہے، اسی طرح ہے نا. جب سے یہ منحوس پاکستان گیا ہے تب سے بارش ہے، اللہ کی رحمت کی بارش بند ہوئی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بیماری ہے. یہ منحوس کو یا تو بارڈر کراس کر لے انڈیا کے پار کر دے یا ادھر سے افغانستان کے ہاں اس کو بھیج دے. 2 دن کے یہ ملک سے نکل جائے تو تیسرے دن اللہ پاک بارش کر دے گا. بی ایف ٹی بھائی یقین جانے ہم ہر پاکستانی کی ہم قدر کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی اللہ کو حاضر نظر جان کے کرتا ہوں. یہ نہیں کہ تو میں اس لیے بول رہا ہوں، نہیں، چمچہ گیری نہ کبھی کی اور نہ کبھی اس تک انشاءاللہ تعالیٰ نوبت آئے گی. جو ہمارے پاکستان کے اسپیشلی جو پٹھان بھائی ہیں نا ہمارے، مجھے ان کے اوپر بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. کیوں کہ یہ حق اور سچ کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اپنا سر کٹوا دیتے ہیں، لیکن میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں. ٹھیک ہے، اب بھی ادھر یہ منحوس نے کہا کہ دعا کرتا ہوں کہ آج یہ جو ہے نا ہمیں مایوس نہیں کریں اور آج یہ نکل کے دکھائیں اور بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں.
पंजाब के लोग पठानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनको बताएं कि भाई अगर आप से हम आगे नहीं हैं तो हम आपके पीछे भी नहीं हैं, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज इस चीज़ का सबूत जो है ना इन्हें पेश करना पड़ेगा, ताकि ये सेमी फाइनल जो है ना इंशाल्लाह ताला आज हम जीत जाएं तो फाइनल इंशाल्लाह ताला हमें कोई हराने वाला नहीं है। दुआ हमारे खान करें, ने एक दुआ बात करें बोली जी, है दुआ कि करें हार कि अल्लाह पाक जब तक आप हार दुआ नहीं करें, मानते हो ना, हार भी आपको हरा नहीं सकती है, ठीक है। तो दुआ करें, हमें दुआ करें, ये बस मैच जो है ना सर सेमीफाइनल आज बसुजूद जीतना पड़ेगा अल्लाह से दुआ इंशाल्लाह ताला, करें। और फाइनल से हमें कोई निकाल नहीं सकता। आपको याद खान साहब एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो इसी डर से मर गया था, जो इंग्लैंड का था। आपको याद होगा, मैं बहुत दफा वो मैच देखता हूँ। अच्छा यार क्या करे, बस ये कल जो गलाजत तो नवाज शरीफ ने बकी है परसों जलसे में आपने सुनी है? भाई सबकी खान साहब को छोड़ देना, बाकी सबकी सियासी मौत हो चुकी है इंशाल्लाह ताला। बाकी बाकी बची कुची जो है ना अब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये जो कहते हैं ना भाई ऐसा खान के साथ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरा भाई ये 1977 नहीं है, 2024 है मेरा भाई। अवाम जो है ना हर चीज़ को जानती है इंशाल्लाह ताला। हर जुल्म का बदला जो है ना हमारी अवाम जो है ना वोट से लेगी इंशाल्लाह ताला। खान को लेके आएंगे। आप भी हर चीज़ ने घुटने टेक दिए हैं और आगे भी टेक रहे हैं। बस जो अभी डिमांड कर रही है ना आपकी कंपनी खान साहब, वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि खान साहब को पता है कि मैंने इस कौम की जंग जो है ना जीत ली है, ठीक है। बाकी 8 पता फरवरी को जीत कलामी जानी के है। लिए माजरत भाई, लेकिन चौकीदार बड़े डटे हुए वो हैं। एक मिनट चाहत वाली, एक मिनट भाई क्या चाहत वली खान प्लीज आप आई, मैंने आपको रिक्वेस्ट डाली है। ये एक यूके के बहुत बड़े सिंगर हैं जी। चाहत भाई आपने आपको रिक्वेस्ट डाली है, अगर आपके पास टाइम है आप जरा ऊपर आए। पीरी भाई चले वो निकल गए, सिंगिंग करते हैं, तो मैंने कहा चलो जी जी, मैंने कहा चलो इनकी आवाज सुना दें आपको, मगर वो निकल गए। भाई भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा गाहक आ गया है, मैं थोड़ा क्योंकि मैं दुकानदारी भी साथ साथ करता हूँ, तो मैं ठीक है खान आप लोगों से साहब, नो इजाजत चाहता हूँ प्रॉब्लम। ना। जी जी अच्छे ठीक हो गया सवाती सर। भाई आप म्यूट लगा लो। नहीं, आपका जब गाहक आ जाते हैं आप म्यूट लगा लो। आपका गाहक आता है आप म्यूट लगा लो, जाने का जरूरत नहीं है, म्यूट लगा लो। ठीक ठीक है ठीक है ओके। ना, रोजगार भी साथ साथ में कमाओ, जो भी आपकी रोजी रोटी है। हाँ ये सिर्फ म्यूट लगा लो, आवाज बंद कर दो, बाकी आराम ठीक से ठीक आप है ओके 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 थैंक यू। मैं आप थोड़ा अपना रिज़्क कमाओ, दुकानदारी करो, रिज़्क कमाओ। फुर्सत मिले तो मैं फिर आप में शामिल हाँ, हो जाऊंगा, ठीक जब है ना? तक ठीक है ओके, अस्सलाम नहीं वालेकुम। अभी बैठे रहो उस ना सिर्फ आवाज बंद का ना तो انا मसला اواز नहीं ولا था, सिर्फ بندوم आवाज خو बंद का। دا د چې هغه سره خبره اترې به کومه ډیلینګ به کېږي نو بیا تاسو به ډسټرب نه شئ کنه. ना اواز ولا بندوم بیا تاسو سره راځم ٹھیک شو کنه. आवाज बंद करो, खुला आराम से आवाज बंद करके अपने गाहक से बात करो, और फिर जब आप फ्री होगे फिर आवाज अपना वो दोबारा खोल लेना, कोई मसला नहीं है। ٹھیک ठीक है شو ना, جی ٹھیک तो شو अपना रोजी रोटी कमाओ, कोई मसला नहीं है, आप म्यूट कर लो, कोई मसला नहीं है, रोजी रोटी कमाओ कि देखो अल्लाह मियां ने आपको रोजी में बरकत डाले इंशाल्लाह। तो सना भाई आपको जो मैं बता रहा था उसका पटवारियों का, तो इनको देखो मौका देना ही चाहिए कि ये जो है क्या कहते हैं, हमें अपना मसला बताएं, इनका मसला क्या है। जैसे आप मेडिकल टर्म में होते हैं ना, 3 किस्म की तशखीस करते हैं आप मर्ज की। एक होता है जो होता है क्रिटिकल होता है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे कैंसर होता है, इसका हल बहुत मुश्किल होता है, और कैंसर में भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। दूसरा होता है किसी का हाथ पांव टूट गया हो तो वो आप फिक्स कर सकते हो, और तीसरा होता है पैरासीटामोल आप दे के, पैनाडोल दे के भी फिक्स कर सकते हो। तो जब पटवारी आता जी है तो जी आपने उनसे बात करनी है, तो देखना है कि भाई उसकी वो कौन सी स्टेज में है। अगर वो कैंसर की स्टेज में है ना, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं हो सकता, ठीक है ना। उनका इलाज फिर खान साहब भी करते हैं। वेलकम राजपूत भाई। जी जी बीएफटी तो भाई माशाल्लाह कितने अच्छे से आपने बात की है ना, वजाहत से, यानी कि हर चीज़ की समझ आ गई है। एक चीज आपने याद रखना है कि जितने भी हमारे पीटीआई के जो पुराने वर्कर हैं ना, या पुराने सपोर्टर जो हैं, वो एक जमाने में किसी पार्टी के थे, ठीक है ना।
یا تو کوئی اے جی این پی جی کا تھا یا ایم کیو ایم کا تھا یا نون کا تھا یا جیم کا تھا یا ایکس وائی زیڈ کا تھا 26 سال پہلے، کیونکہ 26 سال پہلے تو ہماری پارٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جی کسی جی کا باپ دادا کسی پارٹی میں تھا تو وہ سوچ تو وہ ہے، دیکھو ڈی این اے تو چینج نہیں ہو سکتا نا، تو ڈی این اے تو وہی ہے نا۔ جی جی پھر کیا ہوا، خان نے شعور دیا ینگ جنریشن کو، اور وہ آہستہ آہستہ ہوئے، تو 26 سال بعد آپ دیکھو اب ماشاءاللہ وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر آپ اپنا ڈیسیجن خود لیتے ہو۔ مثلا آپ کے والد یا آپ کے دادا کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا، مگر آپ کہتے ہو بھائی میں نے تو کھڑا ہونا ہے خان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو شعور آ جی گیا جی، ہے۔ ایسا ہی تو ایسا ہی ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بری لگتی ہے کہ وہ مرشد کو گالی دیتے ہیں یا ہمیں گالی دیتے ہیں، مگر اس سے ہمارا وہ کوئی حقیقت نقصان میں نہیں اپنے ہوتا۔ آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں رہنی چاہیے۔ بی ایف ٹی بھائی، ٹھیک ہوگا۔ دو ہزار تھنڈر اسٹارم، دو نو ہزار وریز، بگ ریسپیکٹ تھنڈر اسٹارم، یو آر مور دین ویلکم وین ایور یو فری، مور دین ویلکم ٹو کم۔ جی آپ بات کریں ثنا بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی 2018 کی بات ہے، مجھے ایک ایک چیز یاد ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں کمپنی میں تھا اس ٹائم پہ، تو میرے ساتھ میں جو ہے نا تقریباً 4 سے 5 بندے تھے، وہ تھے نون لیگ کے، ٹھیک ہے، اور ان میں اکیلا پی ٹی آئی کا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارا پٹھان بھائی تھا، لیکن وہ ہماری اکوموڈیشن میں نہیں رہتا تھا، وہ الگ سے رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ روز ہماری بحث ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جی نواز شریف آئے گا، نواز شریف آئے گا۔ میں نے بولا بھائی میں اتنا پڑھا نہیں ہوں، لیکن میرا جدھر تک میری عقل اور میری سوچ کام کرتی ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت عمران خان کو آنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ تو انہوں نے بولا چلو ہم شرط بھی نہیں لگاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، سادی سمپل ایک چیز کرتے ہیں۔ میں نے بولا بتاؤ، میں نے بولا اگر جائز مطالبہ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، نہیں تو اگنور کرنا ہے۔ وہ بولا ٹھیک ہے۔ وہ بولے اگر نواز شریف جیتے گا نا تو ہم مٹھائی لے کے آئیں گے، آپ نے کھانی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اگر عمران مطلب کہ یہ نواز شریف جیت گیا۔ میں نے بولا دیکھو آپ کی بات کو ادھر ٹوکتا ہوں، اگر نواز شریف جیتے گا تو میں آپ کو مبارک دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ بولتے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے مٹھائی کھاؤں گا تو اس میں آپ مجھے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، تو سوری میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر عمران خان جیت گیا تو آپ ہمیں مٹھائی کھلاؤ گے؟ میں بولا انشاءاللہ تعالیٰ میں کھلاؤں گا مٹھائی، بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا۔ تو انہوں نے بولا یہ آپ کا خواب جو ہے نا چکنا چور ہو جائے گا۔ میں نے بولا جب اللہ کی مدد ہوتی ہے نا تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ خان صاحب کی حکومت آئی، پھر وہ میرے پاس آئے اتنے بے شرم انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی مٹھائی، میں بولا بھائی ادھر بیٹھو میں لے کے آ رہا ہوں، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ پھر میں مٹھائی لے کے آیا، چائے بنائی اپنے ہاتھوں سے، ان کو چائے پلائی، ساتھ میں مٹھائی کھلائی، اور پھر انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی، ٹھیک ہے۔ یہ پٹواریوں کا حال ہے جی۔ اوور ٹو یو۔ نہیں تو اچھا ہو گیا نا، دیکھو وہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ بھئی آپ کی مٹھائی انہوں نے کھائی، تو اچھا نہیں ہوگا کہ چاہے وہ مٹھائی کھا لی۔ ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی ویلکم، سلمان بھائی ویلکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام رحمۃ جی اللہ بھائی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ کا دن کیا کیسے حال ہے گزرا؟ میرے ہم وطنوں؟ شکر الحمدللہ خیریت ہے۔ اللہ میں ملیشیا سے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے پاس ایک دوسرے بھائی بھی تھے، وہ میرے خیال سے اچھا تھائی لینڈ سے تھے۔ اچھا تو جی اچھا ایک ہمارے بھائی ہیں وہ آتے ہیں ملیشیا سے، فدا ان کا نام ہے، تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گے، وہ آتے ہیں اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں، اچھا۔ تو وہ بھی آپ کے یہاں، آپ سنائیں آپ کا دن یہاں پر موسم کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، گرمی ہے، کیا کیا یہاں حساب گرمی کتاب ہے؟ ہے، نارمل موسم چل رہا ہے، گرمی ہوتی ہے آپ بس۔ لوگ لکی ہو یہ یار، ہمارے یہاں تو سردی سیکنڈ ہے، آپ ٹائم کی ہے بارش گرمی ہے ہوتی ماشاءاللہ۔ ہے، یہاں گرمی ہوتی ہے، یہاں گرمی ہوتی ہے، یہاں سردی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ سال کے 12 مہینے ایک ہی موسم چلتا ہے۔ ویری گڈ، آپ تو ہاں جی۔ بہت لکی ہو ماشاءاللہ۔ آپ کہاں سے؟ آپ کہاں سے؟ ہم یو کے سے۔ بس جی میرے کیو بھائی بھائیوں ویلکم، آج جی کا کیو دن بھائی۔ ہے، قوم کو نکلنا پڑے گا آج، خان کے لیے، اپنے لیے، وطن کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قوم آج نہیں نکلا پھر کبھی نہیں نکلیں گے۔ رونے کا دن ہے آج، قسم سے رونا آ رہا ہے۔ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے۔ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ خیر جو کرے گا، بندہ اللہ خیر کرے گا بھائی۔ قوم کے لیے آتا ہے وہ اس کو اڑا دیتا ہے۔ یہ کون سا ظلم قوم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس قوم کو اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس
قوم کو اپنے لیے کھڑا ہونا ہوتا، عمران خان کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے. عمران خان نے جو کرنا تھا کر لیا. عمران خان نے آج میرے اندر شعور ڈال دیا. ورنہ پہلے یہ سب آتے تھے ANP والے بولتے تھے یہ پنجابی ہمارے دشمن ہے، یہ نواز شریف آتے تھے بولتے پٹھان ہمارے دشمن ہے، یہ زرداری آتا تھا بولتے پٹھان پنجابی ہمارے دشمن ہے. سارے چاروں صوبوں کو ایک دوسرے کے دشمن بنائے تھے. ایک بندہ آ گیا جس نے ہم کو بولا کہ تم پاکستانی ہو، پاکستانی ہو. آج ہم کو اپنے پاکستانی ہونے پہ بات ہے. ہم پاکستانی بن کر رہتے، قسم خدا کی. پہلے یہاں ملیشیا میں بھی ہم یہاں بھی پنجابی بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں. یہ عمران خان کی کارکردگی ہے. دنیا میں دو کام کیے ہیں. ایک مسلم تبلیغ تھا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا، اور ایک عمران ہے جس نے پورے پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا. یہ جو ابھی منسٹر جوہر علی ہے چیئرمین، میرا کلاس فیلو ہے، بہت قابل انسان ہے، بہت انٹیلیجنس انسان ہے، بہت مذہبی انسان ہے. میٹرک میں اس نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا. یہ بیرسٹر صاحب کی آپ بات کر رہے ہو؟ بیرسٹر صاحب جی بیرسٹر گوہر علی میرا کلاس میٹ ہے. 9th-10th میں ہم نے ساتھ پڑھا. میرا دوست ہے. بچپن میں یہ اتنا مذہبی انسان تھا، اتنا مذہبی انسان کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. ہم میٹرک میں تھے، اس نے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا تھا. ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے کہ یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، یہ خاندانی پیپلز پارٹی والے تھے. یہ نہیں کہ ابھی اس کا باپ پہلے MPA تھا بٹو کے دور میں. اس کا باپ بٹو کے دور میں MPA تھا. جب بے نظیر شہید ہو گئی اس ٹائم میں اس نے الیکشن لڑا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا بالکل تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس کے بعد پھر میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک نظریے کے ساتھ چلتا تھا. وہ بولتے ہیں ابھی پیپلز پارٹی میں بٹو والا نظریہ نہیں ہے. خان کا ساتھ دیا کیونکہ خان قوم کے لیے سوچ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہی چیئرمین خان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. ماشاءاللہ. یہ دو دن جو بنیر میں لوگ نکلے نا، میں حیران ہو گیا. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کا حمایت کیا، جماعت اسلامی کے لوگوں نے اس کا حمایت کیا، ANP کے لوگوں نے اس کی حمایت کیا. ہمارا ایک جگہ ہے کلپانی نام ہے گاؤں کا، اور شہر سواڑی ہے جو 3 کلومیٹر کا راستہ ہے. وہ 6 گھنٹے میں طے ہوا ہے. 6 گھنٹے میں اتنا بڑا استقبال ہوا ہے. تو بنیر میں آپ کہتے ہو کہ ساری پارٹیوں نے اس کا استقبال کیا ہے؟ بنیر میں ساری پارٹی اس کے ساتھ ہے؟ بنیر میں جو کلپانی ہے، کلپانی کے جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اس کی حمایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. غازی خانہ میں ANP والا اس کی حمایت کر رہا ہے. ڈگر، شلبانڈی، امنور میں سب اس کی حمایت کر رہے ہیں. آپ دیکھو کتنا لیڈ لے گا یہ بنیر کا. آپ دیکھ لیں گے کتنا لیڈ لے رہا ہے یہ. تو اچھی بات ہے، زبردست. ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 کلومیٹر کا راستہ انہوں نے 6 گھنٹے میں طے کیا ہے. اتنا بڑا استقبال. فرض کرو یہ خان صاحب آج کیا ہوگا، خان صاحب آج کیا ہوگا تو 24 گھنٹے میں ہوگا. انشاءاللہ. تو زبردست. بس دعا کرو، اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ حاجت خصوصی پڑھو خان صاحب کے لیے. یہ میرے طرف سے ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ. سلمان بھائی اور جتنے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، اس براڈ پہ 1/2 UK ٹائم، 1/2 UK ٹائم اور 6:30 پاکستانی ٹائم جلسہ ہوگا لائیو. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ آنا انشاءاللہ. 1/2 UK ٹائم ہے نا، پاکستان ٹائم 6:30، پاکستان پاکستان ٹائم 6:30. ہمارے 1.5 ہو گیا. بھائی 6:30 ٹائم مطلب 6:30 بول رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، 6:30 پہ یہ پاکستانی ٹائم ہوگا. یہ پاکستان سے کینڈیڈیٹ ہے، ان کا نام ہے میجر طاہر. وہ میرے خیال سے تو ہمارے مدینہ میں بھی ظہر کا ٹائم ہو گیا، 1:30 بج گیا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
सारे भाइयों को बिल्कुल मेरे ठीक तरफ हो से गया, सलाम कबूल करना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके 1 मिनट सलमान भाई, 1 मिनट वेट करें। ये जी ISPR जी जो है ये भी आपके मलेशिया से हैं। ISPR भाई आप माइक खोलें, इनसे जरा बात करें। ISPR आप माइक खोलेंगे? ना yang mana ini sudah ISPR bunga kecil nama teman ISPR आपके ini आपको tak mau आवाज आ रही है? tentu pakai mau ini